السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی پیارا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب میں روزانہ قرآن پاک کے ایک آیت اور اس کے ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اس سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ ناظرین، صراط الجنان فی تفسیر القرآن میں سے ایک آیت جو شراب اور جوئے کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، اس کے متعلق اس آیت کا ترجمہ بیان کروں گا میں۔ شراب جو ہے ایک نہایت ہی ناپاک اور نجس العین بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے اس کا پینا۔ اس کو پینے کے بعد انسان جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنے ماں اور بہن، بیٹی سب کی عزت اور احترام سے اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے اسلام میں شراب کو جو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر جو مسلمان اس دنیاوی ناپاک نجس شراب کو ٹھوکر مار دی سے محفوظ رہے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں اسے جنتی شراب پلایا جائے گا، جس کے بارے میں آیا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، وہ صاف و شفاف شراب ہوگا جو دنیاوی شراب سے بچے۔ اب آئیے قرآن مجید میں کیا آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اب ترجمہ کیا آیا ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان کہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں، اور ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی کچھ دیر کے لیے آپ شراب پی رہے ہیں یا جوا کھیل رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ کو تو اچھا محسوس لگے، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں اب آپ تفسیر سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شراب کے متعلق سوال ہوا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق سوال کرتے ہیں، یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیت سورہ مائدہ میں بعد نازل ہوئی، یعنی 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی۔ محترم سامعین کرام، شراب اور جوئے کی مذمت، اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی اس سے بظاہر جو ہمیں کچھ نفع ہو رہا ہے، جوا کھیلنے سے، لاٹری لگاتے ہیں لوگ، سٹہ لگاتے ہیں، اس سے سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے نقصانات کیا ہے۔ سماعت کریں کہ اس کے نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے، اس کے خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے جو ہے عقل زائل ہو جاتی ہے، یعنی عقل، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے، یعنی اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ان کے دل میں پھر آپ کو کتنی بھی اچھی بات بتائیں کوئی اثر نہیں کرے گا۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے،
اور مفت خور بننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ وغیرہ جوئے کے نقصانات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ انہوں نے عرض کی ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شراب کی حرمت سے پہلے بھی وہ لوگ شراب نہیں پیتے تھے، اس لیے کہ ایک بہت ہی بیکار خراب چیز ہے شراب۔ پہلے بھی شراب نہیں پی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ ان کے اندر دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ زنا کے متعلق بہت بڑا گناہ ہے یہ، یعنی غیر عورت سے ملنا۔ آپ نکاح کیجیے، نکاح کے ذریعے سے پاک اور حلال بیوی سے ہم بستری کیجیے، زنا سے محفوظ رہیے، ورنہ ان کی جو ہے بہت ساری نقصانات ہیں۔ عمر کم ہو جاتی ہے، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، رزق کی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے، تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنا جانور کو نہ چراؤں گا۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے ہمارے بزرگان دین اکابرین کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی یہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری دیکھیے کہ شراب کے بارے میں، جھوٹ سے، غیبت سے، زنا سے، ان سے کتنی نفرت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم لوگ کو شراب جیسی ناپاک چیز سے حفاظت فرمائے، جوے سے حفاظت فرمائے، نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔